نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل احادیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نماز کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں سنیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا، شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا، اور نمبر 3، زکوٰۃ دینا، نمبر 4، حج کرنا، اور نمبر 5 پہ ہے ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ وہ عمل ارشاد فرما دیجئے کہ مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچا لے۔ تو آپ علیہ السلام نے آپ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز قائم رکھ، اور زکوٰۃ دے، اور رمضان کا روزہ رکھ، اور بیت اللہ کا حج کر۔ یعنی کہ یہ جو کام بتائے آپ علیہ السلام نے، یہ سارے کام کر، تجھے جنت میں داخل کیا جائے گا اور جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسلام کا ستون نماز ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہو، یعنی کہ ایک نماز دوسری نماز تک ان کے درمیان جو گناہ ہے، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہے، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو گناہ ہوئے ہیں، ان کی برکت سے، نماز کی برکت سے اور نماز جمعہ کی برکت سے اور رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جبکہ وہ گناہ جو ہیں کبائر نہ ہوں، کبائر گناہ سے بچتا رہے، صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ اسی طرح صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اگر کسی کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ ہر روز 5 بار اس نہر میں غسل کرے، نہائے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ تو عرض کیا نہیں، اس کے بدن پر میل نہیں رہ جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب، یعنی کہ 5 نمازوں کے سبب خطاؤں کو محو فرما دیتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے 5 نمازوں کی برکت سے۔ اسی طرح صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب نے ایک گناہ صادر کیا، یعنی کہ اس سے گناہ صادر ہوا، حاضر ہو کر عرض کی، یعنی کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھ سے یہ گناہ صادر ہو گیا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصہ میں، بے شک نیکیاں جو ہیں گناہوں کو دور کرتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ
میرے لیے ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ میری امت کے لیے، ساری امت کے لیے ہے کہ نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں، یعنی کہ دن کے اندر جو نمازیں ہیں وہ نمازیں ساری پڑھ، اور جو رات کی نمازیں ہیں وہ رات میں ادا کر کہ تیری جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو دور کر دیں گی۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وقت کے اندر نماز ادا کرنا یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ میں نے عرض کی اس کے بعد یعنی نماز کے بعد اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا زیادہ محبوب عمل ہے؟ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اس پر عمل کر کے ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔